عمران خان صاحب نے کس کو ملنے کی خواہش ظاہر کر دی، کس نے کس کو جلاد کہہ دیا ہے، کون سا شعر بوڑھا ہو گیا ہے، اور عمران خان کس کی کاپی لگ رہے ہیں، اور کون سے خاندان اکٹھے کبھی نہیں بیٹھ سکتے تھے، ساری بات کریں گے آج کی ویڈیو میں، ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں میر نوید، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن وائب۔ کیسے ہیں تمام دوست؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اپنے کومنٹ سیکشن میں بتاتے رہے کرے گا آپ کس شہر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اپنی رائے کا اظہار کرتے رہے کرے گا، کیونکہ ہم وہ بات کرتے ہیں جو ملک کے حق میں اچھی ہو۔ ہم آزادانہ صحافت کرتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پارٹی جو ہے اس کو ہائپ دے دو، اس کی برائی کر دو، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بات کرتے ہیں جو ملک کے حق میں اچھی ہوتی ہے، چاہے وہ عمران خان صاحب کریں یا نواز شریف صاحب کریں یا آصف علی زرداری صاحب یا مولانا صاحب، کوئی بھی کرے، جو ملک کے حق میں بہتر ہوگا وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ بات کرتے ہیں جی، پہلی خبر آتی ہے جی عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب نے ایک لمبا چوڑا ٹویٹ کیا ہے DGISPR کی پریس کانفرنس کے بعد، اور پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے جو ٹویٹ کیا اس کی چیدہ باتیں ہم کو بتاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس اللہ بھی یقین ہے 2025 اس ملک کے لیے بہت ہی بہترین سال ہے۔ DGISPR نے بہت زیادہ جھوٹ بولا ہے جو طالبان کو لانے والی بات ہے اس حوالے سے، کہ ہم نہیں لے کے آئے طالبان کو، یہ جنرل باجوہ کا پلان تھا، جنرل باجوہ لے کے آئے ہیں، اور ہماری حکومت میں اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ بات PDM کی حکومت میں اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا گیا۔ اگر ہم نے آباد کیا، اگر آباد کاریوں سے دہشت گردی بڑی ہے تو پھر بارڈر پار جو ہے وہ بمباری کیوں ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی کنویں سے پانی نہ نکالیں بلکہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں۔ یہ بہت بڑا انہوں نے ایک بات کی۔ پھر انہوں نے کہا جی ISPR کو جواب تو ملٹری کورٹس پر بھی دینا چاہیے کہ کون سا قانون آپ کو جج، جیوری اور جلاد بننے کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمارے مطالبے جائز ہیں، اس پہ بات کریں گے، اور بات کریں اور عمل کریں۔ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ایک طویل ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو مطالبے کا حصہ نہیں رکھا۔ اچھا، اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ PTI چاہ رہی تھی کہ جو سینئر جج ہیں منصور علی شاہ صاحب، ان کو چیف جسٹس بنا دیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن یہ چیف جسٹس ان کو نہیں بنایا گیا۔ اور اگر میں بات کروں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 26ویں جو ترمیم ہے، آئینی ترمیم، اگر اس کی بات کی جائے تو PTI کا جو موقف تھا نا، کیونکہ مولانا صاحب نے بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی آ کے اس کے اوپر سائن کر دیے ہوئے ہیں، ووٹ دے دیا ہوا ہے 26ویں آئینی ترمیم کو، لیکن PTI اب نہیں مان رہی، ٹھیک ہے۔ اور جبکہ مولانا صاحب اور حکومت اور ایسے سارے یہ کہہ رہے ہیں، سارے ادارے، کہ PTI ہر میٹنگ میں موجود تھی، PTI کے کارکنان ہر جگہ پہ، قیادت ہر جگہ پہ موجود تھی، ہر فیصلے میں موجود تھی، اور ان کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں ان کو کسی بھی آئینی بینچ کا سربراہ نہ بنایا جائے۔ تو اب انہوں نے وہ اس کو ڈائریکٹ چیف جسٹس ہی بنا دیا ان کو، تو کہتے ہیں جی ان کو چیف جسٹس بنا دیا گیا ہے، تو ان کی جگہ پہ جو ہے وہ امین الدین کو آئینی بنا دیا گیا ہے، آئینی بینچ کا سربراہ۔ تو اب تو ان کی وہ بات بھی PTI کی مان لی گئی ہے کہ ہم نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو سربراہ نہیں بنایا، تو اب تو PTI کو مان جانا چاہیے، لیکن PTI نہیں مان رہی۔ تو کیوں نہیں مان رہی؟ یہ اسی لیے انہوں نے کہا جی ہم نے اپنے مطالبے میں شامل نہیں کیا، کہ ایک لمبا پروسیس ہے۔ وہ چاہ رہے تھے، کچھ اور چاہ رہے تھے، لیکن کچھ اور ہو گیا، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ جو نام ہے نا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا، وہ چیف جسٹس بنے، لیکن وہ نہیں بنے۔ خیر، اس کے اوپر بھی ایک لمبی چوڑی بحث ہے۔ اچھا، دوسری بات ہم کریں گے کہ عمران خان صاحب نے کس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے، تو وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ یہ عمران خان صاحب کی قیادت نے بھی اعتراف کیا ہے، اور اس وقت کوششیں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی ملاقات کروائی جائے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ہمیں سپیس دی ہے وہ بڑی خوشائند بات ہے، اور ہمارے لیے ایک مزید نئی راہ ڈیولپ ہو رہی ہے، تو ہمیں مولانا صاحب سے ملنا چاہیے۔ لیکن یہ فی الوقت میں بتا رہا ہوں، فی الوقت کہ عمران خان سے ملنے کا انکار کر دیا ہے مولانا فضل الرحمان نے۔ اور جو کامران مرتضیٰ ہیں JUF کے جو رہنما ہیں مولانا صاحب کی پارٹی کے، انہوں نے بھی کہا کہ مولانا صاحب سے جو ہے ہم نے بات کی ہے، لیکن مولانا صاحب نے انکار کر دیا عمران خان صاحب کے ملنے سے، لیکن ہم ایک ایسا نمائندہ جو ہے وہ مختص کر دیں گے، ایک نمائندہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جا کے ملے گا، بات کرے گا، ملاقات کرے گا، اور وہ نمائندے کا نام سنیں گے تو وہ بھی اینٹی PTI ہے، ان کا نام ہے جی نور عالم۔ اور نور عالم آپ کو یاد ہوگا، یہ وہ 22 لوگ جو چھوڑ کے گئے تھے سندھ ہاؤس والا، آپ کو واقعہ یاد ہوگا، PTI کو جنہوں نے چھوڑا تھا، تو ان میں نور عالم صاحب موجود تھے، تو وہ آلریڈی PTI کے مطلب خلاف ہیں، تو اب انہوں نے مختص کہتے ہیں ہم کر دیتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ عمران صاحب جو ہیں وہ نور عالم سے ملیں گے یا کوئی بات ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب جا کے مل بھی لیں، لیکن وقتی طور پہ ابھی مولانا صاحب جو ہیں وہ انکاری ہیں کہ ہم نہیں مل سکتے۔ تو پتہ نہیں اب اس کا کیا بنتا ہے کیا نہیں، کیونکہ ایک لمبی چوڑی آپ کو یاد ہوگا DGISPR نے جس طرح PTI کے اوپر کہا کہ PTI لے کے آئی طالبان کو، وہ ساری باتیں ہوئیں۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اتنا لمبا چوڑا ٹویٹ کیا ہے، تو اس کے پیچھے کیونکہ عمران خان صاحب سمجھ سے باہر ہو رہی ہے بات کہ چل کیا رہا ہے،
کیونکہ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے ان کی فیصلوں کی سمجھ ہی نہیں آتی. سیم پوزیشن ہے مریم نواز کی. میں نے کہا نا کہ کون سے دو لوگ ایک جیسے ہیں, وہ ہیں مریم نواز اور عمران خان. نہ ان کے فیصلوں کی سمجھ آتی ہے, نہ ان کی. مجھے آپ نے مریم نواز کے ہزاروں اس طرح کی دیکھیں گے جلسے, پٹھانوں میں جاتی تھی کہتی میں پٹھان کی بیٹی ہوں, میرا تو کلچر ہی ایسا تھا. مذہبی جاتی ہے تو وہ کہتی جی میرا تو گھرانہ ہی مذہبی ہے, مجھے گھر سے تعلیم ملی ہے. وہ کسی پارٹی میں جاتی ہے تو کہتے ہیں ہاں ہمیں بچپن سے ڈانس کا شوق تھا, ہم تو یہ کرتے تھے. تو مطلب اس طرح ادبی میں چلے جائیں تو مجھے شعر کہنے کا بڑا شوق ہے. مطلب وہ ہر جگہ پہ ان کو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں. برداشت کا مادہ نہیں ہے, نہ عمران خان صاحب میں ہے نہ ہی مریم نواز میں. یہ بات نا ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم نے بدلہ لینا ہے اس بات کا. لیکن میرا خیال ایک شعر بڈھا ہو گیا, وہ ہے نواز شریف صاحب. وہ اب میرا خیال ہے اب اس لیول پہ نہیں ہے, بدلہ لینے والی سوچ نہیں رکھتے. وہ ذرا سوچ لیتے ہیں کہ یار چلو ٹھیک ہے دفع کرو, اگنور کر دو. لیکن مریم نواز نہیں سوچتی, نہ ہی عمران خان صاحب سوچتے ہیں. تو یہ ڈٹو نا ایک دوسرے کی کاپی جو ہیں وہ مجھے نظر آ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ کبھی بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ دو خاندان ایسے جو زرداری خاندان اور شریف خاندان یہ کبھی اکٹھے بیٹھیں گے, کبھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں جی ہم ان کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, کبھی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, پھر ایک ہی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں, ایک کمرے میں بیٹھ کے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اکٹھے حکومت بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سیاستدانوں کے جو ہے نا وہ ہے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے. اور تو ان کے پیچھے یار نہ لڑا کریں, اپنے رشتے نہ خراب کیا کریں. یہ ایسے ہی ہیں اور انہوں نے ایسے ہی چلتے رہنا ہے. تو عمران خان صاحب کو دیکھتے ہیں جی مولانا فضل الرحمان صاحب ملتے ہیں یا نہیں ملتے, یا جو DGISPR کی پریس کانفرنس ہے اس میں جو اس کے جواب میں جو عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اس کا کیا رد عمل آتا ہے, ISPR اس کا کیا جواب دیتی ہے. شو دیکھتے رہیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. امیر نوید کو اجازت دیں. اللہ نے کے بعد.